بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ پاک تمام ناظرین کرام کو صحتوں والی، عافیت والی، برکتوں والی، عبادتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین اکرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 4 قابل عبرت عورتیں۔ نمبر 1، واحلہ۔ یہ واحلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز ہی رہا، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہو۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ محترم ناظرین کرام، دوسری جو عورت تھی واحلہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ پاک کے جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کی سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلی گئی۔ واحلہ بھی آپ علیہ السلام کی ساتھ تھی اور آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واحلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ محترم ناظرین کا تیسری عورت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ زد و کوب کے بعد، یعنی کہ 4 کیل گاڑ کر، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کے میخیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شہادات کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعا مانگتی رہی، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ اور ابن کثان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ محترم ناظرین کرام، چوتھی عورت حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائی، مگر یہ صابر و شاکر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئی کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کے بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورۃ التحریم میں فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا
کہ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، درس ہدایت، وائلہ اور واعلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم میں چلی گئی، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون کے سب آرام راحت کو ٹکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذائیوں کے بعد اپنے ایمان پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔